نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور کروڑوں درود ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے طفیل عشر جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یورپ اور مغرب جو ہے ان کا کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے۔ ان کو نہ اپنی ماں کا پتہ ہے، نہ اپنے باپ کا پتہ ہے، نہ اپنے بھائی کا پتہ ہے، نہ اپنی بہن کا پتہ ہے۔ ان کے اندر کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر وہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں ہمارے میڈیا کے ذریعے، کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک خاندانی سسٹم ہے، جو رشتوں کی قدر ہے، اس کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی بے حیائی میں، شراب میں، زنا میں ڈوب جائیں جیسے ہماری قوم ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنا سارا پیسہ، اپنا وقت استعمال کر رہے ہیں۔ جو حربہ وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آج کل ہمارا میڈیا نوجوانوں کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں سوشل میڈیا پہ سنتا رہتا ہوں کہ کس طرح کوئی لڑکا لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کے بوڑھی ماں کو، بیمار ماں کو چھوڑ کے ملنگ بن کے دربار پر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی پیروی کئی نوجوان کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے۔ یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں سوشل میڈیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی گمراہی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو بیٹھ کے یہ واقعات حدیث کے سنائیں، سیرت کے سنائیں کہ حضرت اویس کرنی مشہور تابعی ہیں، صحابی اس وجہ سے نہ بن سکے کہ ماں کی خدمت آڑے آ گئی، حالانکہ ان کو جتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کو بڑی محبت تھی حضور سے۔ ایک بار ماں سے اجازت لے کے حاضری کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ان کی قسمت کہ حضور کسی سفر پر تھے، تو ماں کی طرف سے رات کو رکنے کی اجازت نہیں تھی، قرن کے رہنے والے تھے، تو انتظار کر کے واپس پلٹ گئے کہ میری ماں بوڑھی ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا حضرت عمر سے، حضرت علی، کتنے جلیل القدر صحابہ سے، کہ تمہیں اویس ملے گا تو اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا، کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا۔ عمل کون سا ہے پیچھے؟ ماں کی خدمت، ماں کی محبت۔ اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نواز رہا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں حضرت عمر سے، حضرت علی سے، کہ میری امت کے لیے ان سے دعا کروانا جب وہ تمہیں ملے۔ تو یہ بتاؤ اپنے بچوں کو۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار کہا کہ یا اللہ، میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فلاں بازار میں ایک کسائی بیٹھا ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے دل میں تو تھا کہ کوئی بڑا ہی نیک عمل والا، کوئی بڑا ہی بزرگ متقی کوئی ہوگا جو میرا جنت میں ساتھی بنے گا۔ تو حضرت موسیٰ سن کے حیران رہے، تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک کسائی میرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ تو وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا عمل کون سا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ اس بازار میں گئے، اس کسائی کو سارا دن دیکھتے رہے، وہ بیٹھا گوشت بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے، گوشت بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ تھوڑا سا اس میں سے جو اچھا گوشت تھا وہ اس نے نکالا، سائیڈ پہ کر لیا۔ تو شام کو جب جانے لگا
تو اس نے وہ گوشت شاپر میں ڈالا، گھر کی طرف چل دیا، تو حضرت موسیٰ نے اس کو روکا کہ میں آج تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی بسم اللہ آئیے۔ تو حضرت موسیٰ اس کے ساتھ ہو لیے، دونوں چل دیے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ گھر جا کے وہ کھانا بنا رہا تھا، اور ایک نہایت ضعیف بڑھیا چارپائی کے اوپر بیٹھی ہے معذور۔ تو وہ کھانا بنا کے اس کو لقمے بنا بنا کے پہلے خود چیک کر کے کہ کہیں گرم تو نہیں ہے، اس کو بڑے پیار سے کھلا رہا ہے۔ تو جب وہ کھانے سے فارغ ہوئی تو کچھ بڑبڑانے لگی۔ حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کسائی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ماں ہے، ماں جو ہوئی، اور جب بھی ان کی خدمت کرتا ہوں کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ موسیٰ اللہ کا نبی اور میں ایک کسائی، میری کیا اوقات ہے؟ تو حضرت موسیٰ وہیں رونے لگے اور کہنے لگے تیری ماں کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، تو ہی میرا جنت میں ساتھی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں ماں، یہ سکھاؤ اپنے بچوں کو، یہ بتاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں سَنَشُدُّ وَزَدُوكَ بِأَخِيكَ، ہم تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں۔ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ماں باپ دشمن بتائے جا رہے ہیں میڈیا۔ تو اس چیز سے میرے بھائیوں بچو، اور اپنے بچوں کو یہ واقعات پڑھاؤ، یہ سکھاؤ، اس سے بچاؤ میڈیا سے اپنے بچوں کو۔